کی خوشبو پھیلتی ہے تو دل کچھ زیادہ ہی بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایک سہانے دن انمول کو یونیورسٹی کی کینٹین میں پہلی بار وہ لڑکا نظر آیا۔ سادہ سا کرتا، کتابوں سے بھرا ہوا بیگ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی۔ اس کا نام علی تھا، مگر انمول کے دل میں وہ اجنبی لمس بن کر اتر گیا۔ انمول ایک نرم مزاج خواب دیکھنے والی لڑکی تھی، والدین کی لاڈلی، چھوٹے بھائی کی محافظ اور دوستوں میں سب سے الگ۔ علی کی طرف اس کا کھنچاؤ پہلی نظر میں ہو گیا تھا، مگر یہ کھنچاؤ کوئی عام سا کرش نہ تھا، یہ کچھ اور تھا، جسے دل کو چھونے والی کوئی پرانی بات، جیسے کسی پچھلے جنم کی یاد۔ یونیورسٹی کے دن گزرتے رہے، انمول اور علی کی کبھی کبھی نگاہیں مل جاتی، کبھی دو لفظوں کا تبادلہ ہو جاتا۔ علی ہمیشہ خاموش سا رہتا، مگر جب بولتا تو لفظ جیسے شاعری بن جاتے۔ انمول کو لگتا ہے جیسے وہ لفظوں سے نہیں، جذبوں سے بات کرتا ہے۔ ایک دن انمول نے ہمت کی، لائبریری کے باہر کھڑے ہو کر اس نے کہا، آپ کے لکھنے کا انداز بہت مختلف ہے، کیا آپ شاعر ہیں؟ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں، میں بس درد کو لفظوں میں قید کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انمول کا دل ایک لمحے کو لرز گیا، کیا یہ لڑکا ابھی اتنا ہی ٹوٹا ہے جتنا وہ خود؟ وقت گزرتا گیا اور محبت اپنی جڑیں گہری کرتی گئی، مگر دونوں نے کبھی کھل کر اظہار نہ کیا۔ علی کی زندگی میں کچھ راز تھے، کچھ زخم تھے، جسے بولنے نہ دیتے، اور انمول وہ بس ہر روز دعا میں علی کو مانگتی رہی۔ یونیورسٹی ختم ہوئی، علی بیرون ملک چلا گیا، نہ کوئی الوداع، نہ کوئی وعدہ۔ انمول نے بس ایک ہاتھ جوڑا، تمہاری خاموشی نے مجھے جینا سکھایا، مگر اب شاید میں صرف تمہارے لفظوں میں ہی رہ گئی۔ خدا حافظ علی۔ 5 سال بعد انمول ایک مشہور مصنفہ بن چکی تھی۔ اس کے ناولوں میں صرف کردار بار بار آتا تھا، علی۔ ہر کہانی، ہر صفحے پر وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی لمس۔ ایک دن کتابوں کی نمائش میں ایک نوجوان انمول کے سامنے آیا، ہاتھ میں اس کا ناول تھا اور آواز میں لرزش۔ آپ نے علی کو کبھی بھلایا نہیں؟ انمول کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ علی صرف ایک نام نہیں، وہ میری ہر سانس کا قصہ ہے، نوجوان نے مسکرا کر کہا۔ تب تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وہ علی اب لوٹ آیا ہے، صرف آپ کے خوابوں میں نہیں، حقیقت میں بھی۔ وہ نوجوان ہٹ گیا اور اس کے پیچھے سے علی خود نمودار ہوا، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ، اور انمول وہ لفظوں سے باہر نکل کر آخر کار زندگی کی باہوں میں سما گئی۔ انمول کے دل میں خوشی اور حیرانی کا طوفان تھا۔ برسوں بعد علی کو سامنے دیکھ کر وہ لمحے کے لیے جیسے ساکت ہو گئی۔ تم، واقعی تم ہو؟ علی نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں انمول، میں وہی ہوں جو تمہیں کبھی چھوڑ کر چلا گیا تھا، بنا کچھ کہے۔ کیوں علی؟ آخر کیوں گئے تھے اور اب کیوں لوٹے ہو؟ انمول کی آواز لرز گئی۔ علی نے ایک طویل سانس لی۔ میں تم سے تب ملنے کے قابل نہیں تھا، میری زندگی میں کچھ ایسے راز تھے جب تم پر ظاہر کر دیتا تو شاید تم بھی مجھ سے منہ موڑ لیتی۔ میرے والد جیل میں تھے، ایک چھوٹے کیس میں، گھر قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، ماں بیمار، اور میں خود کو بکھرا ہوا محسوس کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا تم مجھے میرے زخموں کے ساتھ نہ دیکھو، بلکہ میری کامیابی کے ساتھ پہچانو۔ انمول کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے میں صرف کامیابی سے محبت کرتی؟ علی، مجھے تم سے محبت تھی، تمہارے دکھوں سے، تمہاری خاموشی سے، تمہارے اندر کے اس ٹوٹے ہوئے انسان سے۔ علی اور انمول کی دوبارہ ملاقات کے بعد تعلق تو شروع ہو گیا، مگر وہ وہی نہ تھا جو پہلے تھا۔ وقت نے دونوں کو بدل دیا تھا۔ علی کامیاب کاروباری بن چکا تھا، مگر اندر سے اب بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ انمول نے اپنے خوابوں سے ایک نئی دنیا بسائی تھی، مگر اس دنیا میں علی کی کمی ہمیشہ محسوس کی۔ ایک دن انمول کو علی کی کال آئی، انمول، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں؟ میں شادی نہیں کر سکتا ابھی نہیں، شاید کبھی نہیں۔ کیا؟ علی، کیوں؟ کیونکہ میری ماں اب بھی بستر پر ہے، میرے بھائی کو نشے کی لت ہے، اور میں خود کو اس وقت تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ میں تمہیں ایک ایسی زندگی نہیں دینا چاہتا جس میں صرف قربانیاں ہوں۔ انمول خاموش ہو گئی، پھر بس اتنا بولی، تو کیا محبت صرف ان لمحوں کی قید ہے؟ جب سب کچھ مکمل ہو، اگر میں تمہارے ساتھ ہر دکھ پانے کو تیار ہوں، تو تم کون ہوتے ہو میرا فیصلہ لینے والے؟ چند دن کے بعد علی کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ انمول نے خاموشی سے اس کا ساتھ دیا۔ جنازے کے بعد علی نے جب سب کے بیچ انمول کا ہاتھ تھاما تو اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر ایک جملہ تھا، شاید میں تمہارے قابل نہ ہو سکوں، مگر تم نے مجھے سکھا دیا کہ محبت قابل ہونا ضروری نہیں، صرف سچا ہونا کافی ہے۔ انمول نے مسکرا کر کہا، محبت مکمل ہونے کا نام نہیں، نبھانے کا ہنر ہے۔ 2 سال بعد علی اور انمول کی شادی ایک سادے سی تقریب میں ہوئی، جس میں صرف قریبی دوست اور خاندان کے افراد تھے۔ علی کا بھائی بحالی کے مرکز میں جا چکا تھا اور علی نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا سٹارٹ اپ کھول دیا تھا۔
انمول نے ایک نیا ناول لکھا، محبت کے موسم، جس میں وہ لمحہ لمحہ شامل تھا، جو سچائی، خاموشی، قربانی اور آخر کا ایک مکمل عشق کی داستان بن چکا تھا۔ شادی کے بعد علی اور انمول نے لاہور کے ایک پرسکون علاقے میں ایک نیا گھر بسایا، چھوٹا سا، سادہ مگر محبت سے بھرا ہوا۔ انمول صبح چائے کے ساتھ علی کی نظمیں سنتی اور علی رات کو انمول کی کہانیاں پڑھتے پڑھتے سو جاتا۔ زندگی جیسے خواب کی طرح تھی، مگر خواب ہمیشہ مکمل نہیں ہوتے۔ چند مہینے بعد علی کو معلوم ہوا کہ اس کا کاروباری پارٹنر اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ دنوں میں نقصان بڑھنے لگا، تناؤ بڑھا، اور ایک دن علی نے کہا، اگر ہم کچھ دن کے لیے الگ ہو جائیں تو بہتر ہوگا، شاید میں خود کو سنبھال پاؤں۔ انمول نے یہ سنا اور پلٹ کر کہا، علی، اب ہم کبھی الگ نہیں ہو سکتے، یہ زندگی صرف تمہاری نہیں ہماری ہے۔ اگر وقت برا ہے تو مل کر جھیلیں گے، تمہارا ہاتھ تھام کر چلی ہوں، اب نہیں چھوڑوں گی۔ اسی دوران انمول کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ علی کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کیا واقعی؟ ہاں، شاید ہمارے خواب ایک نئی شکل میں جنم لے رہے ہیں۔ نئے مہینے، نئے جذبے، اور علی نے خود کو پھر سے سنبھالنا شروع کیا۔ کاروبار دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اور جب انمول نے ایک بیٹی کو جنم دیا، علی نے اس کا نام رکھا نورین، تو ہماری اور ہماری محبت کی روشنی، میری امید کا نور۔ نورین بڑی ہونے لگی، خوبصورت، ذہین اور اپنی ماں کی طرح جذباتی۔ علی اور انمول کی محبت اس کی آنکھوں سے چھلکتی، مگر کہانی یہی نہیں رکی۔ یونیورسٹی میں نورین کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے، سمر۔ وہ بالکل علی جیسا تھا، خاموش، گہری سوچوں والا اور لفظوں سے بھرپور۔ نورین کو محسوس ہوا جیسے کہانی ایک دائرے میں دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ ایک دن علی نے اپنی بیٹی کو چپ چاپ سمر سے بات کرتے دیکھا۔ وہ مسکرایا، مگر ساتھ ہی آنکھوں میں فکر بھی آ گئی۔ کیا وقت پھر وہی موڑ لے رہا ہے؟ کیا نورین کو بھی وہی قربانیاں دینی ہوں گی؟ انمول نے علی کا ہاتھ تھاما، اگر ہم نے محبت کی راہوں پر چلنا سیکھ لیا تو ہماری بیٹی کو بھی ہم بھٹکنے نہیں دیں گے۔ خوابوں کا موسم اب صرف علی اور انمول کی کہانی نہیں رہی، بلکہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونے والی محبت اور برداشت اور قربانی کی کہانی بن چکی تھی۔ نورین اور سمر کی کہانی شروع ہو رہی تھی، اور علی اب وہ خود اپنی بیٹی کے لیے وہی کردار بننے جا رہا تھا جو کبھی اس نے انمول کے لیے نبھایا تھا، خاموش محافظ، سچا ساتھی، سبق آموز دوست۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔